جی السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ امید ہے آپ نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں واپس پہنچ گئے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اس دوران آپ کا جو نئے پاکستان سے پرانے پاکستان کی طرف جو سفر ہے وہ بھی خوشگوار گزرا ہوگا، اور امید کافی ہے کہ آپ کو اب کافی آپ ریلیکس فیل کر رہے ہوں گے۔ ابتدا میں آپ کو جو ہے وہ تنخواہوں کا جو ہے وہ اضافے کی خبر ملی، آپ بہت خوش ہوئے، پینشن میں اضافے کی خبر ملی، آپ کو خوشی ہوئی، مگر بعد ازاں وہ واپس لے لیا گیا۔ پریشان نہ ہوں، بجٹ میں ایک بار پھر وہ شامل کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی مارچ میں حکومت وہ اضافہ آپ کو دے چکی ہے، آپ کی تنخواہوں میں پہلے ہی اضافہ کیا جا چکا ہے۔ پرانے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت باتیں چل رہی تھیں، نئے پاکستان میں باتیں چل رہی تھیں امریکی سازش کی، اور پرانے پاکستان میں وہ سازشیں ختم ہو گئی ہیں، اور نئے پاکستان میں وہ سازشیں ابھی بھی بقایا ہیں، اور عمران خان اپنے خطاب میں اس حوالے سے بہت کچھ کہیں گے۔ اور جبکہ دوسری جانب جو پرانے پاکستان میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس بریفنگ کی ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ سازش ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ قوم میں ابھی بھی سازش اور بیرونی مداخلت، ان دو لفظوں پر ابھی بھی تکرار موجود ہے، اور اس کے نئے سے نئے مطلب ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے بھی کئی لطیفے دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی کئی دلچسپ جو تصویریں بھی دیکھی ہوں گی۔ کسی کو انہوں نے سازش قرار دیا تو کسی کو انہوں نے مداخلت قرار دیا، کسی نے اس کا کوئی مطلب نکالا تو کسی نے کچھ مطلب نکالا۔ بہرحال آکسفورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق جو سازش ہے اس میں اور مداخلت میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا، اور ان کو دونوں کو سیم قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی وہ بڑی زبردست تھی، اور انہوں نے ایک لحاظ سے عمران خان صاحب کے اس سارے بیانیے کو جو نئے پاکستان میں انہوں نے بنایا تھا اور پرانے پاکستان میں آ کے وہ ختم ہو گیا ہے وہ بیانیہ ایک لحاظ سے، تاہم ابھی بھی اس کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاملات کو سنبھالنے میں ظاہری بات ہے تھوڑا وقت تو لگے گا، مگر ابھی اس بیانیے کو کوشش کی جا رہی ہے کہ زندہ رکھا جائے۔ اور فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر عدالت جو ہے اس پہ کمیشن کیوں نہیں بنا دیتی، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیوں نہیں کر دیتی۔ ظاہری سی بات ہے، اب معاملات جہاں پہ منٹس کی بات آئے گی سیکورٹی کونسل کی، تو پھر وہاں منٹس چینج بھی تو ہو سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب وہاں پہ بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے، لہٰذا کمیشن نہ ہی بنوائیں تو بہتر ہے۔ ابھی آپ پرانے پاکستان میں رہ کر ایک بار پھر نئے پاکستان کی جدوجہد کریں۔ اور یہ میں دوستو یہ بہت بری بات ہے کہ آپ جو ہے وہ مسلح افواج جو پاکستان کی مقصد ہے کہ تحفظ کی ضمانت ہیں، جو میرے ملک کی سرحدوں کی نگہبان ہیں، اس کے حوالے سے جو آپ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو غلط قسم کے آپ ریمارکس دیتے ہیں، برائے مہربانی وہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اگر آپ کے ملک میں یہ فوج بھی اگر جو ہے متنازع ہو گئی تو پھر اس ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ اور آپ اور ہم تو کر نہیں سکتے۔ یہ تو ظاہری سی بات ہے، جن کا ایک کام ہے، جن کا یہ منصب ہے، جن کو یہ اللہ نے یہ کام سونپا ہوا ہے اور ہماری قوم نے ان کو سونپا ہوا ہے، تو یہ کام انہی کو زیب دیتا ہے، اور ہمیں انہی کو ہی کرنے دینا چاہیے۔ اور جو غلط قسم کی پوسٹ میں دیکھتا ہوں میں خود ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں، اور بعض اوقات میں ان لوگوں پہ غصے کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ یار دیکھیں، حکومتیں آتی جاتی ہیں، سیاسی رہنما آتے جاتے ہیں، مگر جو ہمارے ملک کا تحفظ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر مجھے وہ پریس بریفنگ میں 3-4 باتیں بڑی اہم تھیں جو میں آپ کو بتانا بھی چاہ رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے بار بار کہا کہ جو آرمی چیف ہیں وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتے، وہ لوگ خود سیاستاً خود آتے ہیں ملنے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ یہ جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں ملک میں، حکومت بدلنے کی ہوں اور یا انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ ہو، کہیں کچھ بھی ہونے جا رہا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو اس میں فوج کا کردار نہیں ہوتا، یہ سیاستدان خود اپنی گیم خراب کرتے ہیں۔ مجھے حکیم صاحب کی بات بھی یاد آ گئی، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ بنانا ریپبلک ہے، اور بنانا ریپبلک میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ آپ ابھی اگر
نئے پاکستان میں ہیں تو واپس آ جائیں، کیونکہ اب پرانا پاکستان جو ہے وہ دوبارہ آباد اور شاد آباد ہو چکا ہے، اور پنجاب میں بھی جو نیا پاکستان تھا وہ لپیٹ دیا گیا ہے، اور پرانا پاکستان جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ یہ جو پرانے پاکستان کو واپس لانے کے لیے جو وہاں پہ کچھ ہوتا رہا، اور جو دینگا مشتی ہوئی، اور جو لوٹوں کو عزت ملی، میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لوٹوں کو اتنی زیادہ عزت ملی کہ میں نے ان سیٹوں پر لوٹوں کو بیٹھا دیکھا جو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ نامینیٹڈ سیٹیں ہوتی ہیں، یہاں پہ ارکان اسمبلی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، مگر کمال بات یہ ہے کہ میں نے ان کرسیوں پہ جو ہے نا وہ رنگ برنگے لوٹوں کو بیٹھے دیکھا، یہاں تک کہ ڈپٹی سپیکر کی کرسی پر اور اس کے سامنے جو میز ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی رنگ برنگے لوٹے براجمان تھے۔ بہرحال لوٹے کافی جو ہے وہ عزت پا چکے ہیں، اور پرانے پاکستان میں چونکہ یہ رواج عام رہا ہے اور لوٹوں کی خرید و فروخت بڑی آسان تھی، تو اس لیے جو اپوزیشن ہے سب سے پہلے انہوں نے ایک دلچسپ کام کیا کہ انہوں نے پاکستان جو نیا پاکستان تھا اس سے وہ پہلے پرانے پاکستان میں آئے، پرانے پاکستان میں آ کے پھر انہوں نے آرس ٹریڈنگ کی، اور پھر جو ہے ارکان اسمبلی کو خریدا، اور پھر آپ کے سامنے جو اتحادی جماعتیں حکومت کے ساتھ تھیں وہ کسی طرح ایک ایک کر کے ٹوٹتی وہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جا ملی، اور جو اتحادی جماعتیں پوری نہیں ٹوٹ سکیں تو تب بھی اپوزیشن نے جو ہے وہ ہار نہیں مانی، اور ماضی کی وجہ سے، اور زرداری صاحب کا جو ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے سیاسی اس معاملے میں، اور پھر شہباز شریف بھی اب کافی تجربہ کار ہو گئے ہیں، تو ساروں نے مل کے، اور مولانا فضل الرحمان کی تو ساری زندگی آرس ٹریڈنگ اور اس طرح کے کاموں میں گزری ہے، اور ہمیشہ وہ ہر حکومت کا جو ہے وہ حصہ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نئے پاکستان میں وہ حکومت کا حصہ نہیں بن سکے تھے، اور ان کو لسی پینے کا موقع زیادہ نہیں مل سکا۔ بہرحال ان ساروں نے مل کے جو ہے وہ نئے پاکستان کی درگت بنا دی، اور پھر پرانے پاکستان کی طرف واپس آئے ہیں، اور یہاں پہ ان کو بڑی آسانی ہو گئی کیونکہ نئے پاکستان میں یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی تھی، مگر پرانے پاکستان میں ان کے لیے آسانی تھی، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے راکٹ کو پرانے پاکستان کی طرف موڑا تھا، اور پاکستان اب دوبارہ وہی پرانی حالت میں واپس آ چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے اس پرانے پاکستان کو پھر نئے پاکستان کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ کراچی میں بھی ان کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ اس میں جو کراؤڈ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ شاید برصغیر کی تاریخ کا یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ بہرحال عمران خان صاحب خطاب کیا کریں گے، کیونکہ DGISPR نے جو اپنی پریس بریفنگ میں جس طریقے سے نئے پاکستان کے دعووں کو، اور جو بیانیہ بنا ہوا تھا، اور پھر ایبسولوٹلی ناٹلا کا جو معاملہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو 3 آپشن کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ نے دیے تھے تحریک انصاف کو، وہ بھی ختم ہو گیا معاملہ، وہ بھی اپوزیشن کی مہربانیوں سے، اور پھر جو اہم ترین انکشافات تھے وہ آپ کے سامنے آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ یہ چلا کہ وہ بیانیہ سازش والا کیا تھا، اور یہاں تو سازش نہیں ہوئی، صرف جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو غیر اس کو ہم اس کو کہتے ہیں کہ مناسب جو زبان ہے صفحت کاری میں وہ استعمال نہیں کی گئی، اور انہوں نے حالات میں جو ہے وہ مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ یہ سازش بہرحال نہیں ہے، اور نہ ہی DGISPR کے مطابق وہ جو کونسل کی میٹنگ میں سازش کا کہیں کوئی تذکرہ کیا گیا، لہٰذا وہ اب نئے پاکستان کی تھیوری کو اب چھوڑ دیں۔ اگر وہ سازش تھی بھی تو اب DGISPR کے مطابق وہ سازش نہیں تھی، اور اس بات کو امریکن جو ہے وہ وزارت خارجہ اور ترجمانوں نے بھی خوب سراہا ہے، اور انہوں نے اس کو درست قرار دیا ہے، اور ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، وہ کسی ایک گروپ کے ساتھ بات نہیں کرتے، ان کا کسی ایک سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، وہ پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، ان کے مطابق آئین اور قانون کی بالادستی ہو چکی ہے،
اور آپ بھی تیار ہوں گے کہ نئے پاکستان میں جو آپ کے لیے مشکلات تھیں، مہنگائی بڑھ گئی تھی، اب دیکھتے ہیں کہ پرانے پاکستان میں اس مہنگائی میں کچھ کمی آتی ہے یا نہیں۔ سننے میں یہ ہے کہ کافی ساری چیزوں میں جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، مگر چونکہ اب پرانے پاکستان میں جو حکومت موجود ہے وہ چونکہ پہلے پوزیشن میں تھی، اب اس لیے اس طریقے سے وہ واویلا بھی نہیں مچائی جا رہی کہ ہائی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ہاں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑھنے کا اضافہ جو آپ کے سامنے آ رہا تھا اور اچھا خاصا اضافہ تھا، جس کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے فی الوقت تو روک دیا ہے، مگر یہ کب تک روکے رہے گا اور یہ کب تک اس کو روکے رکھیں گے؟ کیا سبسڈیز پہ سبسڈیز دیتے رہیں گے؟ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ اور ایک جاتے جاتے آپ کو ایک بڑی خبر دیتا جاؤں، میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کو پاکستان واپس آنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور ان کے لیے راستے جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 27 رمضان المبارک کی رات کو جو ہے وہ اسلام آباد یا لاہور لینڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جب بھی حتمی اطلاع آئے گی تو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے۔ اس وقت تک آپ بھی دیکھیے کہ آپ کیسے اس پرانے پاکستان میں رہ سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سے کیسے نئے پاکستان میں داخل کر سکتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔